السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ الوارث الکریم یا وارث۔ حق وارث حق وارث۔ آج محور عشق نظام وارث کی کتاب ملت وارثی پر گفتگو ہوگی، لہٰذا آپ سبھی سہیل احمد وارثی کی آوازوں کو سنیں، اور بے شاختہ یہ آواز اس آواز سے جا ملتی ہے جہاں سبھی آوازیں ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ہمارے قبلہ رہبر طریقت نظام شاہ وارثی فرماتے ہیں کہ آواز تھی، آواز ہے، آواز رہے گی۔ بے شک۔ تو یہ آواز کو سننا اور اس آواز کے سننے کے بعد اس آواز تک پہنچنا ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے آج وارثی اہل سلسلہ خانقاہ وارثی، یہ جو تمام عقائد ہیں، تمام سلسلے ہیں، اس سلسلے کے انوسار، اس سلسلے کے بنسبت یہ ملت وارثی پر گفتگو ہے، لہٰذا آپ سبھی لوگ غور و فکر فرمائیں۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔ سبھی وارثی بھائیوں کو جاننا چاہیے کہ ملت وارثی کیا ہے اور ملت وارثی کس چیز پر استوار ہوئی، کیا کہتے ہیں؟ بنیادی کیا ہے اور بنیادی چیز کیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے رہبر طریقت حضور قبلہ بابا نظام شاہ وارثی مدظ اللہ العالی نے اپنے تصانیف میں قلم بند کیا اور فرماتے ہیں کہ حضور شہنشاہ سرکار عالم پناہ حضرت حاجی حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ نے فرمایا کہ ہماری منزل عشق ہے۔ کیا کہنے، کیا ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ اس ارشادات کے مطابق ملت وارثی عشق و محبت پر استوار ہوئی ہے۔ ملت وارثی عشق اور محبت پر استوار ہوئی ہے، اور حضور نے فرمایا، شہنشاہ سرکار عالم پناہ نے فرمایا کہ کہو ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، کیا کہنے، ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا۔ یہ کلمات وہ بنیادی چیز ہے جس پر ملت وارثی استوار ہوئی ہے، جس کا تعلق آپ کے سیرت حسنہ سے ہے۔ آپ کے آئینے میں خدا، رسول اور پنجتن پاک کے انوار کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار عالم پناہ حضور حاجی حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ پینتے پور میں رونق افروز ہوئے تھے، اور آپ کے خدام، فقراء، خرقہ پوش، مریدین ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ آپ کے خدام اور فقراء آپس میں جب گفتگو کر رہے تھے تو آپ کے محامد و محاسن اخلاق و صفات پر باہم اظہار خیال بھی کر رہے تھے۔ کیا کہنے، اور یہ موضوع زیر بحث آ گیا کہ آپ سب سے جداگانہ اور جدید طریقے سے بیعت لیتے ہیں، یعنی نئی طریقے سے بیعت لیتے ہیں، اور یہ الفاظ کہلواتے ہیں کہ ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا۔ بے شک بے شک۔ اس میں کیا راز و رمز فقیری ہے، اور جو پیرانے طریقت ہیں، دیگر پیرانے طریقت اس قسم کا الفاظ اس ترتیب سے نہیں کہلواتے۔ کیا کہنے، چنانچہ ان الفاظ کی تشریح میں تعویلات بیان ہو رہی تھی، سب لوگ اپنے اپنی اظہار خیال پیش کر رہے تھے کہ یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، سب اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شرح کر رہے تھے۔ تو جن میں سے حضرت مقصود علی شاہ صاحب وارثی، جو ایک مست اور مدہوش بزرگ تھے، ایک گوشے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جبکہ بحث کو طویل اور طول ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں خاموش ہیں حضرت، آپ کیوں خاموش ہیں، آپ بھی رائے کا اپنی اظہار کیجئے۔ تو حضور مقصود علی شاہ صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو الفاظ کہلوایا جاتا ہے، لفظ کہ ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا، تو لفظ خدا سے اقرار وحدانیت مراد ہے۔ لفظ خدا سے اقرار وحدانیت مراد ہے، اور لفظ رسول سے تصدیق رسالت، اور پنجتن پاک سے اعتقاد بالتطہیر۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اور اس میں حضرت سیدۃ النساء خاتون جنت کا واسطہ شفاعت مستمن ہے، بہت خوب۔ متضمن ہے،
جس شیخ کو فیض روحانی خاتون جنت سے عطا ہوتی ہے، یعنی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوتا ہے، وہی عورت کی ہدایت کا مزاج ہے، بے شک بے شک، اور اس کا اثر ہدایت عرفان عورتوں کے قلوب پر پڑتا ہے۔ کیا کہنے۔ اس تقریر پر گفتگو کا خاتمہ ہو گیا۔ جب بارگاہ عالم نواز میں سب حاضر ہوئے تو حضور شہنشاہ عالم پناہ نے بحالت کیفیت نہایت کے لہجے میں فرمایا کہ ہم پنجتنی ہیں، ہم پنجتنی ہیں، ہم پنجتنی۔ مقصود علی سچ کہتا ہے، ہم پنجتنی ہیں۔ تو اب یہاں سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نسلاً اور نسبتاً پنجتنی ہیں، اور پنجتنی امانت و خزانے کے مالک بھی ہیں۔ بے شک بے شک، کیونکہ حضور سرکار عالم پناہ نے ہم پنجتنی فرما کر ملت وارثی کی تصریح فرما دیا۔ بے شک بے اب شک، ملت وارثی تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ ملت وارثی کیا ہے۔ تو تشریح فرما دیا، ایک روح اور ایک نور کے فلسفے کی حل کی کتاب پنجتنی ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے کیا۔ اور یہی راز ہستی کا سب خزانہ ہے، یہی راز ہستی کا سب خزانہ ہے۔ آپ پنجتن پاک کے گھر والے ہیں، اور اس گھر کی ملت اور مشرب کی تبلیغ میں آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کی مثال نظر نہیں آتی۔ کیا ایک نور واحد سے 5 تن وجود میں آئے تو وہی پنجتن پاک ہوئے۔ کیا پنجتنی معراج کے وارث پنجتنی ہیں، ان کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، یہی محبت روز محشر میں کام آئے گی۔ اہل باطن سے بباطنی فیض اور باطنی تعلیم سلسلہ در سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں مشاہدہ اسد ضروری ہے۔ باطنی اندھے کو آنکھ کی ضرورت ہے جو صفت بصیر سے موصوف ہوئے۔ 1308 ہجری کا واقعہ ہے کہ مقصود علی صاحب رئیس پیتے پور حاضر خدمت ہوئے سرکار کی بارگاہ عالیہ میں۔ اس وقت بارگاہ وارثی فقراء متقدمین کی ریاضت اور مجاہدات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ کیا کہنے۔ تو سرکار عالم پناہ نے بے ساختہ فرمایا کہ مقصود علی، کیا کہنے، تم نے سنا ہے کہ من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ الاعمی، کہ جس نے یہاں نہیں دیکھا وہ وہاں بھی دید سے محروم رہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اور دید کی تعریف یہ ہے کہ قلب کی آنکھ سے بے حجاب مشاہدہ، ہائے ہائے ہائے، کیونکہ ظاہری آنکھ اجزائے جسمانی اور آلات بشری میں شامل ہونے کے لحاظ سے خلق کو دیکھتی ہے، دنیا کو دیکھتی ہے، اور باطنی آنکھ چونکہ صفت بصیر سے موصوف ہے جو صفات الہی میں مخصوص صفت ہے، اس لیے وہ انوار حق کو دیکھتی ہے۔ اور انسان جب حقیقت کے رموز معنی کو دیکھتا ہے تب اس کا یقین کامل ہوتا ہے، جو تصدیق کا پہلا زینہ ہے، جو تصدیق کا پہلا جینا ہے، اور اس کو ودیت بالواسطہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ مرید کی کامیابی پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ تو اس واقعہ میں کلام کے علاوہ مشاہدہ سے تعلیمات دینے کی طرف اشارہ ہے جو پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ کیا کہنے، اس لیے مرید کے لیے ضروری ہے کہ پیر سے محبت رکھے، بے شک بے شک، اور اعتقاد سے زیادہ پیر پر اعتقاد ہے، کیا کہنے، ہر اعتقاد سے زیادہ، بے شک بے شک، ہر اعتقاد سے زیادہ پیر پر اعتقاد رکھے۔ تو مرید کا امام اس کا پیر ہے، بے شک، مرید کا امام اس کا پیر ہے۔ مرید پیر کی صفات کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، کیا کہنے، اور اس صفات میں فنا ہو کے وحدت رابطہ و تعلق قائم ہو، اور پیر کی برزخ سے فیض حاصل کرے اور دینی اور ایمانی روشنی حاصل کرے۔ کیا حضور شہنشاہ عالم پناہ نے فرمایا کہ پیر کی صورت میں خدا ملتا ہے، پیر کی صورت میں خدا ملتا ہے، جو پیر کی شکل ہے یہی سب کچھ ہے۔ پیر کی ذات میں فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ اور تمثیل میں مولانا روم کا یہ اشعار پڑھا کہ چونکہ ذاتی پیر را کردی قبول، چونکہ ذاتی پیر را کردی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول۔ یہ ترجمہ حاجہ سے جس نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا، جس نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا، اس نے خدا رسول دونوں کو پا لیا۔
اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا اس نے خدا رسول دونوں کو پا لیا۔ ارشادات حاضہ عقیدہ وحدت الوجود سے متعلق ہے۔ جو عقیدہ پیر کا ہو وہی عقیدہ مرید کا ہونا چاہیے۔ مقام وحدت کے پیر و فقیروں میں حضور شہنشاہ عالم پناہ سر فہرست ہیں، بے شک بے شک، سر فہرست ہیں۔ ملت وارسی میں عقیدہ وحدت الوجود لازمی ہے۔ وحدت الوجود، بے شک بے شک بے شک، توحید وجودی کا قائل ہونا ہر مرید وارسی کے لیے لازمی ہے۔ کیا کہنا ہے، تو ارشادات حاضہ میں وجودی تعلیم ہے۔ تسلیم و محبت، صبر و رضا اور قربانی پنج بنائے ملت وارسی ہے، جو ملت حسین ہے، کیا کہنا ہے، بے شک، جو ملت حسین ہے۔ مرید کے لیے تلاوت الوجود لازمی ہے۔ مرید پیر کی برزخ کی تلاوت میں رہے اور دور میں رہے، زلف مرشد، نظر مرشد، رخ وارث، کیا کہنا ہے، کیا کہنا رخ مرشد وارث کی یاد قائم ہے، کرے۔ کیا کہنے، بے شک بے شک، پیر مرید کو اپنی برزخ دیتا ہے۔ کیا کہنے، بے شک بے شک، مرید جو ہے تو مرید پیر کی برزخ سے آشنا ہوتا ہے۔ بے شک، کیا کہا، پیر مرید کو اپنی برزخ دیتا ہے اور مرید پیر کی برزخ سے آشنا ہوتا ہے۔ کیا کہنے، تو مرید پیر کی برزخ میں سلوک طے کرتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، پیر اور مرید کی برزخ میں، پیر مرید کی برزخ میں گھس کر، بے شک، پیر مرید کی برزخ میں گھس کر تعلیم وجودی دیتا ہے۔ بے شک بے شک، مرید اس تعلیم سے آگاہ ہوتا ہے جو صورت رہبری کر رہی ہے، اسی سے رہبری کا سلسلہ جاری ہے۔ بے شک بے تو شک، ملت وارسی میں قومیت، پشتینی، سجادگی و خلافت نہیں ہے۔ کیا کہنے، کیا بابا حضور کیا فرماتے ہیں کہ ملت وارسی میں کیا کہنے، قومیت، پشتینی، سجادگی، خلافت نہیں ہے۔ کیا کہنے، جو کچھ ہے وہ عشق و محبت ہے۔ ہائے ہائے، جو کچھ ہے وہ عشق و محبت ہے۔ عشق و محبت کا سلسلہ کہیں سے کٹا نہیں ہے۔ یہ چیز غور کرنا چاہیے ہر انسان کو، کٹا نہیں ہے۔ حضور انور کو پہچانو، ابا حضور فرماتے ہیں کہ سرکار عالم پناہ کو پہچانو اور محبت کرو، آپ ہی سے روحی و نوری ترقی ہے، آپ کی صورت راج ہستی کا سب خزانہ ہے۔ اور بابا حضور فرماتے ہیں کہ جو دیکھا ہے اسے دیکھو، جو دیکھا ہے کیا کہنے، اسے دیکھو اور اسی کو حاضر و غائب میں اپنا محسن و مددگار جاؤ، واہ واہ واہ، اپنا محسن و مددگار پاؤ گے۔ کیا کہنے، بس اسی بات پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اب ہمارے بھائی صاحب کچھ آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو رکھیں گے۔ یہ تھی محور عشق نظام وارث پر ملت وارسی، جی، اور اس کے بعد ایک اور چیپٹر آئے گی جو چیپٹر کا نام ہے تسلیم و رضا سے تعلق رکھتی ہے، اور بہت ضروری ہے مشرب رضا و تسلیم، اس لیے اس پر بھی گفتگو آنے والے ایپیسوڈ پہ کام چلے گی۔ جی جی، تو یہ محور عشق نظام وارث پیج، یوٹیوب اور جتنے بھی یہ آئی-ڈیز ہیں ان سب پر آپ جا کر سمپرک کرنے کی کوشش کریں، نسبت کرنے کی کوشش کریں، جڑنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا آپ سبھی بھائیوں سے التجا ہے تاکہ محور عشق نظام وارث جس طریقے سے یہ مشن چلائی گئی ہے وہ مکمل کامیاب ہو سکے، کیونکہ یہ سلسلہ وارثیہ کا کام ہی ہے محبت کا عام کرنا، کیا کہیں، اور ہمارا مشرب ہی، ہمارا مشن ہی، ہمارا سب کچھ ہی محبت ہے، بے شک بے شک، کیونکہ مرید کو وہی کرنا چاہیے جو پیر چاہتا ہے۔ کیا کہنے، بے تو شک، اس لیے ہمارے رہبر طریقت بابا نجام شاہ وارسی نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور اس کی 2 ایڈیشن آئی، ایک ہندی ایک اردو میں، جو بہت جلد PDF فائل پر تمام پلے اسٹور پہ بھی آپ کو ملیں گے اور تمام گوگلز وغیرہ میں بھی ملیں گے۔ تو بے شک اس پر کام چل رہی ہے۔ تمہیں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا یا وارث، یا وارث، یا وارث۔